بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللهم صل على محمد آج کے دن کی مناسبت سے فضائل کے چند جملے عرض کرتے ہوئے منزل مسائل تک پہنچیں گے، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ ہر گھر سے عزائے جلوس برآمد ہو رہا ہے، اور یہ وہ ایام شروع ہو چکے ہیں کہ جناب زہرا بس اپنے لال کا پرسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کا پرسہ لینے آتے ہیں تو کبھی عباس کا پرسہ لینے آتے ہیں، کبھی کربلا میں ان ٹکڑے ہوئے لاشوں کا پرسہ لیتے ہیں۔ بس عزاداران حسین ابن علی جب نبی نے دین پہنچا دیا، سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم، ہم جو اس پروردگار عالم کی جس نے یہ کائنات محمد و آل محمد کی محبت میں بنائی، پروردگار کہہ رہا ہے میں کچھ نہ بناتا اگر محمد آپ نہ ہوتے، میں نے جو کچھ بنایا آپ کی محبت میں بنایا، یہ زمین بچھائی آپ کی محبت میں بچھائی، آسمان بچھایا آپ کی محبت میں بچھایا، دریاؤں میں روانی دی آپ کی محبت میں دی، ہم نے بادل کو برسایا آپ کی محبت میں برسایا، درخت اگائے آپ کی محبت، یعنی کہ تمام چرند پرند سب کچھ محبت محمد و آل محمد میں بنایا۔ اب پروردگار عالم محمد و آل محمد سے محبت ایسا کر رہا ہے کہ کائنات محمد و آل محمد کے لیے اللہ بنا رہا ہے، تو محمد و آل محمد نے اس کا صلہ کیا دیا؟ تو محمد و آل محمد نے ایسی محبت کی کہ پروردگار نے محبت آل محمد میں اب کائنات بنائی ہے، اور انہی ہستیوں نے اپنی ان کی اللہ کی محبت میں اس کائنات کو لٹا دیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد جب رسول اشاعت دین کر چکے، تبلیغ دین کر چکے، تو قرآن مجید میں آیت آئی کہ پہنچا دیجئے وہ حکم جس کا ہم نے آپ کو پیغام دیا، اگر آپ نے وہ حکم نہ پہنچایا تو گویا کوئی اجر رسالت انجام نہیں دیا، یعنی کہ اللہ کا سوال یہ تھا 23 سال جو نبی نے خدمت دین کری ہے وہ رائگاں چلی جائے گی۔ آپ قرآن کو کھول کر دیکھیں، اللہ کہیں کہہ رہا ہے المزمل المدثر، اے کالی کملی والے، اتنے بہترین القابات سے اللہ اپنے حبیب کو پکار رہا ہے۔ یہ پہلا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ جلال کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، اے محمد، کہہ دیجئے جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کوئی اجر رسالت انجام نہیں دیا، یعنی کہ وہ پیغام اتنا ضروری تھا۔ دودھ بھیجے گا محمد۔ اور نبی نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ جب نبی نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا تو تمام اصحاب، تمام لوگ دشت میں سونا جواہرات لے کر آ گئے کہ یہ آپ نے جو دین کے لیے خدمتیں کی ہیں یہ قبول کیجئے، نذرانہ قبول کیجئے۔ ابھی پھر وہی جملہ کہوں گا کہ اللہ نے تو کائنات محمد و آل محمد کے محبت میں بنائی تھی، اور یہ زر و مال کائنات کا ایک حصہ ہے، کیا محمد کی نبوت کا اجر عطا کرے گی دنیا؟ پروردگار عالم کو جلال آیا اور اللہ نے آیا محبت کا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ ہمیں کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم ان کے اقربا سے محبت کرو، یعنی کہ نبی کی نبوت اور نبی کی نبوت کو اگر آپ نے بچانا ہے، نبی کی نبوت کا آپ نے صلہ دینا ہے تو محمد و آل محمد سے محبت کرنا ہے۔ ایسی محبت کی گئی کہ رسول کے جانے کے بعد جناب زہرا کے چہرے پر تماچے مارے۔ عزادارو، ایسی محبت کی گئی جناب زہرا کو دربار میں بلا لیا گیا۔ یہ اجر رسالت دنیا ادا کر رہی ہے، علی کے گردن میں بندہ ڈال دیا گیا،
یہ اجر رسالت دنیا ادا کر رہی ہے. حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا, یہ اجر رسالت دنیا ادا کر رہی ہے. حسن کے جنازے پر تیر برسا ہے, یہ اجر رسالت دنیا ادا کر رہی ہے. حد تو یہ ہے حسین کو 3 دن کا کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا, یہ اجر رسالت دنیا نے ادا کیا. عزادارو, جب صبح سے حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لے کر آئے, کبھی جون کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں, کبھی حبیب کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں, کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں. جب حسین تنہا رہ گئے تو عباس حسین کی خدمت میں آئے کہ آقا مجھے اجازت دیجیے, آقا کہ میں آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں. حسین نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے دائیں جانب دیکھا, پھر عباس نے بائیں جانب دیکھا, کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار تھا, آقا مجھے اجازت دیجیے. حسین عباس کو اجازت نہیں دیتے کیونکہ حسین بھی روز عاشور عباس کی پناہ میں تھے. تمام سیدانیوں کی آس کا نام عباس ہے, سکینہ کی آس کا نام عباس ہے. بس عزادارو, عباس مایوسی کے عالم میں خیام سے باہر آئے, چہل قدمی کرنے لگے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عباس ایک خیمے کے پاس پہنچے. اس خیمے میں کچھ سوکھے ہوئے مشغولے تھے. عباس نے دیکھا اس خیمے سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ایک بچی کی تسکیائیں بلند ہو رہی ہیں. عباس نے جیسے خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا ایک 4 سال کی معصومہ ایک مشکیزے کو اپنے دہن پہ لگائے ہوئی ہے کہ کاش کوئی 2 قطرے آب اس میں سے میرے دہن میں آ جائے. برادران نے حسین ابن علی, عباس سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. عباس نے بچی کا ہاتھ تھاما, ہاتھ تھامے تھامے عباس حسین کے خیمے میں آئے. حسین کبھی عباس کو دیکھتے آئے, حسین کبھی سکینہ کو دیکھتے آئے, حسین کبھی عباس کو دیکھتے آئے, حسین کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں عباس سفارش لے آئے. اور پھر بچی سے کہتے ہیں بیٹا ابھی تو تم چچا کو اجازت دلوا رہی ہو, چند لمحات کے بعد جب تمہارے چہرے پر تماشے لگیں گے تو بیٹا چچا کو بڑا یاد کرو گی. عزادارو, قصہ المختصر, عباس کو اجازت ملی. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, عباس برق کی طرح حملہ آور ہوئے. عباس نے ایسا حملہ کیا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح لشکر کے سر تن سے جدا کر دیے. عباس ترائی میں اترے, عباس کا گھوڑا ترائی میں اترا. عباس نے اپنے مشکیزے کو پانی میں ڈالا, پانی مشکیزے میں بھرا ہے عباس نے, اور خیام حسینی کی طرف اپنی سواری کرو. عباس کی ایک ہی آس تھی کہ کسی طرح میں پانی پہنچا دوں, میں وفاداری نبھا دوں. بس عزادارو, عباس خیام حسینی کی طرف چل گئے. اتنے میں عباس کو گھیرا گیا. عمر بن سعد نے کہا کہ اگر خیام حسینی میں پانی پہنچ گیا تو ہم سب کا لشکر ختم ہو جائے گا, یہ پانی نہیں پہنچنا چاہیے. بس عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک کھجور کی چھال کے پیچھے سے زید بن ورقہ نے ایسا حملہ کیا کہ عباس کا دائرہ بازو کٹ کے زمین پر. عباس کی آس ابھی بھی باقی ہے کیونکہ مشق سکینہ میں پانی باقی ہے. عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشق پکڑا, عباس نے قلم کو تھاما, عباس نے رستہ بدلا. عباس خیام حسینی کی جانب بڑی ہی تیزی سے روا دوا ہے کہ ایک دم دوسرے پیڑ کی جانب سے ایک ایسا حملہ کیا گیا کہ عباس کا دوسرا بازو کٹ کر زمین پر گر گیا. عباس نے مشق کو دانتوں سے تھاما, شیر مشق کو جھٹکتے ہوئے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے. عزادارو, اور ملالے تر کرتے تیر نکالا, مشق سکینہ کا نشانہ لیا. آپ نے ذاکرین الزام سے روایت سنی ہے کہ مشق سکینہ پر تیر لگا تھا. ارے مقتل کا جملہ ہے, ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. وہ تیر جو مشق سکینہ پہ لگا تھا, وہ تیر مشق سکینہ کو چھیدتے ہوئے عباس کے سینے میں بے بس ہو گیا. عزادارو, عباس کی آس ٹوٹ گئی. عباس زمین کربلا پہ گر گئے. عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑا. عباس نے کہا آقا حسین آئیے. عباس کے سر پہ گوشت لگا, نہ کہا ایک تیر عباس کی آنکھ پہ لگا. حسین نے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی.
عباس میری کمر ٹوٹ گئی. آئینہ آئینہ عباس کے لاشے پر پہنچے. عباس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا, آنکھوں سے لہو صاف کیا, کہا آقا میری ایک گزارش ہے, میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا. آقا سکینہ سے وعدہ کیا تھا, آقا بہت شرمندہ ہوں. عزادارو عباس کے باتیں کر ہی رہے تھے کہ عباس کی روح پرواز کر گئی. یہاں تک تو مقتل سنا ہے نا, وہاں در خیمہ پر ایک بچی زیدانی کھڑی ہے بچوں کی جرمٹ میں. دیکھو میرے چچا پانی لینے گئے ہیں, ابھی کچھ ہی دیر میں میرے چچا واپس آئیں گے. دیکھو وہ جو نشیب میں علم ہے وہ پھر بلند ہوگا. عزادارو علم بلند ہوا, علم بلند ہوا. سکینہ نے کہا دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں, دیکھو علم آ رہا ہے. حسین علم اٹھائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, تیزی سے آگے بڑھے. جیسے ہی سکینہ نے حسین کے ہاتھ میں علم دیکھا, سکینہ کی ہاتھ سے کوزہ گر گیا, سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. عزادارو جیسے ہی حسین خیام حسینی پر پہنچ گئے, بیویوں نے جرمٹ میں حسین کو لے لیا. صبح سے دیکھ رہی تھی کہ حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں. جس کا لاشا کسی قابل نہ تھا تو گٹری میں ٹکڑے اٹھا کر لے آئے, لیکن آج عباس کا لاشا نہیں لائے. بیویوں کو ابھی بھی آس تھی کہ شاید عباس زندہ ہے. عزادارو بیویاں کبھی حسین کے رخ انور پر دیکھتی تھی, بیویاں کبھی دریا کی جانب دیکھتی تھی. جب کافی دیر گزر گئی تو زینب آگے بڑھ کے کہا, بھیا حسین میرے چادر کا وارث کہاں ہے؟ حسین نے جھولی کھولی, کٹے ہوئے تو ہاتھ بلند کیے, کہا عباس دریا کنارے سو گئے, یہ تو بلند ہاتھ لے آیا ہوں, یہ کٹے ہاتھ لے آیا ہوں. عزادارو کل حسین نے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے تھے, آج یہ عزادار یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کل روزے محشر کا میدان سجے گا, جناب زہرا کی سواری آئے گی, اللہ کہے گا ندا غیب آئے گی, پروردگار کی غیب سے ندا آئے گی کہ انبیاء اپنی نظروں کو جھکا لو, سیدہ کونین کی سواری آ رہی ہے. زہرا ایسے محشور محشر ہوں گی, اجڑے ہوئے بال, ایک ہاتھ میں حسین کا سر, دوسرے ہاتھ میں عباس کے بازو. لعنت اللہ علیہ